بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اگرچہ یہ جو آج عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن میری ایک بہن نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کے اندر حقیقت ہے یا مذاق ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے گوش گزار ہے۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ روزانہ تکیے اور سرانے کے نیچے سے روپے ملیں، پیسے ملیں۔ میری بہن، اگر آپ میری ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھتی ہیں تو آپ کو کئی دفعہ یہ بات سننے کو ملی ہوگی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو گری پڑی راستے سے ہر کوئی اٹھا لے اور جس کا جی چاہے وہی پڑھنا شروع کر دے اور سرانے کے نیچے سے روپے نکالتا رہے، پیسے نکالتا رہے اور اس کا کام چلتا رہے۔ اگر یہ ایسا ہو تو پھر ہر بندہ سارے کام کاج مشاغل چھوڑ کے نا اسی کام پہ لگ جائے۔ اشفاق احمد صاحب نے کہیں لکھا ہے نا کہ اگر وظائف سے روزی ملتی ہو، پیسے ملتے ہوں، تو سارے مولوی ان وظائف پہ لگ جائیں اور یہ مولوی کسی کو حاصل نہ کرنے دے۔ ملتا ضرور ہے وظائف سے، کیوں نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آپ بازار میں، بڑی مارکیٹ میں جا کے میڈیکل سٹور کھول لیں، آپ کے پاس نہ تجربہ ہو، نہ کوئی سند ہو، نہ اس سے متعلقہ کوئی آپ نے تعلیم حاصل کی ہو، تو آپ کو میڈیسن کا کیا پتہ کہ کون سے مریض کو کون سی دینی ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی پرہیز کیا ہے۔ وہ تو چلو کوئی دوا کھانے سے کوئی الرجی ہو سکتی ہے، کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی، ایک ڈاکٹر سے کوتاہی ہو گئی، دوسرا ڈاکٹر اس کی کیا کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے۔ ایک دوائی سے کوئی بیماری پیدا ہوگی، دوسری دوائی اس کی کیا کر سکتی ہے، وہ کوتاہی دور کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ذرا بھی اگر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، شرائط اور ضوابط کے خلاف کام ہو گیا، تو بندہ محبوس الحال، اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، رجعت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرے نا تو بندے کے حواس ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکل حلال، حلال رزق کا کھانا، صدق مقال، سچ بولنا، غیبت، بہتان، الزام تراشی اور جتنے بھی رذائل خسیسہ ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی پانچ سے دور ہوں۔ ایک بات، خلوت نشینی اور گوشہ نشینی اس کے لیے شرط ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کے ہیں، نہ کوئی ہمیں دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھیں، بس اللہ کی یاد میں مگن رہیں۔ پھر کہیں جا کر یہ بات حاصل ہو تو ہو، یہ اللہ کے وہ خاص مخصوص سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کو یہ صلاحیت دیتا ہے۔ کیمیا گری ایک فن ہے، تانبے پیتل سے سونا بنانا، اگر ہر کوئی یہ بنا سکتا ہو تو پھر ہمارا حال یہ نہ ہو۔ تو اس لیے کہیں کسی یوٹیوب کے ایسے وظیفے کو دیکھ کر ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ آپ رات کو یہ پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھ کے بوریاں بھر کے فرشتے آپ کے گھر میں لائیں گے، دولت رزق رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے یوٹیوب پہ کئی ایسے وظائف دیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند ایک نام کا ذکر کر کے، کسی آیت کا ذکر کر کے 95 کروڑ ڈالر، 5 ارب 80 لاکھ 20 لاکھ، یعنی لاکھوں سے کم کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پہلے جا کے ان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں نا کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا، آپ کے پاس کتنی ایک دولت ہے، کہاں کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان شرائط کے اوپر پورا اترنا ہے کہ ہم نے غیبی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ
پرہیز کے ساتھ، صدق مقال کے ساتھ، عقل حلال کے ساتھ، خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کے ساتھ، غذا، وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ آپ نے 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عجب یا جبرائیل و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 دن میں 3,25,000 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 40 دن تک 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لیکن اس دوران میں بالکل پرہیز جلالی اور جمالی، کوئی مچھلی، تیل، انڈا، مولی، سالن، لہسن وغیرہ کوئی چیز نہیں کھانی۔ بنے ہوئے چنے کھا لیں یا لوکی ابال کے کھا لیں، جو کی روٹی کھائیں، دریا سے پانی لائیں مشکیزے میں۔ یہ وہ شرائط ہیں، اگر آج کے دور میں ان ساری شرائط کو پس پس ڈال کے کچھ حاصل ہوتا ہو تو پھر سارے فنا فی اللہ ہوں، فنا فی شیخ بھی نہیں، فنا فی رسول بھی نہیں، فنا فی اللہ ہوں۔ جو منہ سے کچھ کہے نا تو سب کچھ ہو جائے۔ ہاں، جب اطاعت خداوندی ہوگی، حدیث قدسی ہے نا، اطاعنی عبدی اجعلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون، اے میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تم کو ربانی بنا دوں گا۔ تقول للشیء، تم جب کہو گے کسی چیز کے لیے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گی۔ لیکن بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا کہ اس کی ساری ضروریات، ساری خواہشات منہدم ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت لوگوں کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے، اپنے لیے اسے سوائے خدا کی ذات کے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے نا تو اس کو پھر اور کیا چاہیے۔ تو لہٰذا جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، عجیب یا جبرائیل و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم 3,25,000 بار 40 دن میں پڑھنی ہے، ترک جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر 40 دن 786 بار پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ خلوت نشینی، گوشہ نشینی ضروری ہے، پرہیز، جگہ، وقت، ٹائم کا خیال رکھ کے، لباس کا خیال رکھ کے، خوشبو لگا کے، سارے آداب اور شرائط کا خیال رکھ کے آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہوئی، آپ کا مقدر جاگ گیا تو پھر جاگ جائے گا، نہیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہیں، سب سے بڑی امیری ہے۔ ردیت بے قضائے کا، بولا ہم تیری قضا کے ساتھ راضی ہیں۔ ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہونے پہ راضی ہو جائیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے، دنیا کی سب سے بڑی امیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔